اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ حصہ گرامر کے کام کا آغاز ہم پہلے سے کر چکے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے اقسام۔ اس میں اسم مشتق تک ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ اسم مشتق کی اقسام، آج ہم مزید کام کو آگے لے کے چلیں گے اسم مشتق کی اقسام سے۔ اسم مشتق کی اقسام 5 ہیں، جن میں نمبر 1 اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم حاصل مصدر، اسم معاوضہ۔ اسم مشتق کی اقسام میں یہ 5 اقسام شامل ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، وہ اسم مشتق ہے جو کسی فاعل کو ظاہر کرے، جیسے وسیم لکھنے والا، مقیم پڑھنے والا۔ ان میں وسیم کو لکھنے والا مطلب اس نے کام کیا ہے، اور مقیم کو پڑھنے والا کہہ کر دونوں کا فاعل ہونا ظاہر کیا گیا ہے۔ اس لیے لکھنے والا اور پڑھنے والا اسم فاعل کہلائیں گے۔ اسم فاعل کی 2 اقسام ہیں، اسم فاعل قیاسی، اسم فاعل سماعی۔ اب قیاسی جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، قیاس وہ اسم ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے، جیسے لکھنے والا۔ اب جیسے ہم نے اوپر پڑھا وسیم لکھنے والا، وسیم لکھنے والا۔ اب وسیم کو لکھنے والا کہہ کر اس کا فاعل ہونا ظاہر کیا گیا ہے، تو وسیم یہاں خود موجود نہیں ہے، لیکن لکھنے والا کوئی ہے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایک ہے۔ لہذا لکھنے والا، پڑھنے والا قیاس ہے، کوئی ہے، لیکن کون ہے اس کے متعلق صرف اندازہ ہے۔ اب دیکھیں اسم فاعل سماعی۔ فاعل سماعی جیسے کام کرنے والے، کسی بھی کام کرنے والے کو ہم جو ایک مخصوص نام دے دیتے ہیں، وہ سننے سے ہمیں فوراً پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہوگا، جیسے لکڑہارا۔ اب لکڑیاں کاٹنے والے کو ہم کہیں، بالفرض ہم کہیں احمد نے لکڑیاں کاٹیں۔ اب احمد نے لکڑیاں کاٹنے کا کام کیا تھا، اصل میں تو وہ فاعل ہے، لیکن جب کسی دوسرے کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو ہم کہیں گے وہ لکڑہارا ہے۔ اس کا بنیادی طور پر جو ایک نام ہمارے ذہن میں آتا ہے، رکھوالا رکھوالی کرنے والا، حلوائی مٹھائی بنانے والا، دھوبی، یہ تمام سماعی۔ سننے سے ہمیں جو ہے، سماعی کا مطلب ہوتا ہے سننا، سننے سے ہمیں اس کے متعلق پتہ چلے کہ وہ کیا کام کرتے ہوں گے۔ یہ اسم مشتق کی 2 اقسام ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہم کریں گے اسم مفعول۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق جو کسی مفعول کے ہونے کو ظاہر کرے، جیسے لکھا ہوا خط۔ اب کام کس پہ واقع ہوا؟ خط پہ واقع ہوا تھا کام، تو لہذا وہ مفعول تو ہے۔ پڑھی ہوئی کتاب، ان پر کام ہوا، پڑھنے کا کام ہوا کتاب پر، لہذا لکھا ہوا اور پڑھی ہوئی دونوں اسم مفعول کہلائیں گے، کیونکہ یہ دونوں خط اور کتاب کا مفعول ہونا ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اسم مفعول کی بھی اقسام ہیں، مفعول قیاسی اور مفعول سماعی۔ قیاس کا مطلب ہم جیسے پہلے کر چکے ہوئے ہیں، اندازہ، قیاس، خیال۔ وہ اسم مشتق جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنا ہو، جیسے ماضی مطلق کے آخر میں ہوا لگا دینے سے اسم مفعول بن جاتا ہے، جیسے لکھنا سے لکھا ہوا۔ اب لکھا ہوا اس پر کام ہوا ہے، اب لکھا ہوا کیا ہے؟ یہاں قیاس ہے، لکھی ہوئی، پڑھنا سے پڑھا ہوا، پڑھی ہوئی وغیرہ۔ سماعی بھی اسی طرح سے آئیں گے، جیسے دیکھیں مثلا نکٹا، جس کا ناک کٹا ہوا ہو، کنچھدا، بیاہتا، جس کی شادی ہوئی ہو۔ تو یہاں جو سننے سے دکھی، ہمیں فوراً پتہ لگے گا دکھی کون ہے، جو کسی دکھ میں مبتلا ہے، جو پریشان ہے، وہ دکھی ہے، یہ سماعی۔ اسی طرح سے اسم حالیہ۔ اسم حالیہ
وہ اسم مشتق جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے، جیسے نعیم ہنستا ہوا آیا۔ اب نعیم ہنستا ہوا آیا، وسیم نے کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب ہنستا ہوا آیا، اس کی حالت کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے، لہذا یہ اسم حالیہ کہلائے گا۔ اسم حاصل مصدر وہ اسم مشتق ہے جو مصدر تو نہ ہو لیکن معنی اور مصدر کو ظاہر کرے، مثلا آہٹ، لڑائی۔ جیسے آہٹ آنا، اب جو کوئی آئے گا تب آہٹ ہوگی۔ لڑائی، لڑنا، لڑائی ہم کوئی لڑ رہا ہے تو اسے کہیں گے لڑائی ہو رہی ہے۔ دباؤ، دبانا، دبانے کے بعد دباؤ، تو یہ کیا ہے؟ حاصل مصدر۔ آنا مصدر ہے، اس سے جو حاصل ہوا آہٹ۔ لڑنا مصدر ہے، اس سے جو مصدر حاصل ہوا حاصل مصدر کیا کہیں گے؟ لڑائی۔ دبانا مصدر ہے، دباؤ اس کا حاصل مصدر ہوگا۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں یقیناً جو ہے وہ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح سے ہم اسم مشتق کی مزید قسم پڑھیں گے، وہ ہے اسم معاوضہ۔ معاوضہ کے بارے میں جیسے آپ بخوبی جانتے ہیں، کسی بھی چیز کی اجرت، بدلہ، صلہ۔ وہ اسم مشتق جو کسی کام یا خدمت کی اجرت اور بدلے کے معنی دے، مثلا پسوائی، دھلائی، رنگائی، لکھوائی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے ہم آگے اسم صفت کے متعلق پڑھیں گے۔ اسم صفت کی کیا دو اقسام ہیں۔ اسم صفت اصلی، صفت نسبتی۔ اصلی جیسا کہ اصل لفظ سے ظاہر ہے، وہ اسم جو زبان میں شروع سے کسی اچھائی یا برائی بیان کے لیے استعمال ہو، جیسے اچھا، برا، نیک، بد، تیز وغیرہ، یہ تو اصلی ہو گیا۔ نسبتی ہوگا جو کسی نسبت سے، صفت نسبتی کیا ہوگا؟ جو کسی نسبت کی وجہ سے پکارا جائے، صفت تو نہ ہو لیکن محض تعلق کی بنا پر صفت کے معنی ظاہر کرے، جیسے لاہوری نمک، عربی آدمی، یا ایرانی قالین، تو ان کا علاقوں، جگہوں سے جو تعلق ہے، کابلی چنے، تو یہ صفت جو ہے نسبت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ اب یہاں ہم پڑھیں گے صفت کے درجے۔ اب دیکھیں صفت کے 3 درجے ہیں، نفسی، بعض، کل۔ صفت نفسی، نفس سے ظاہر ہے، جو اچھائی انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو، وہ اسم صفت ہے جس سے کسی کی حالت کسی دوسرے اسم سے بغیر مقابلے کے ظاہر کی جائے، جیسے یہ اچھا ہے، یہ نیک ہے، یہ برا ہے، یہ ذہین ہے۔ لیکن صفت بعض دوسرا درجہ کیا ہوگا؟ جہاں دو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ مقابلے کی صورت نکل آئی، جیسے اس سے اونچا، پہلے کوئی اونچا ہے، یہ اس سے بھی اونچا۔ نیک، نیک تر، اس سے زیادہ ذہین، جیسے کل تیسرا درجہ ہے۔ اب دیکھیں اسم صفت جس میں ایک دوسرے کو دوسرے سے بڑھا کر جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ یہاں تمام، پہلے وہ ایک ذاتی صفت تھی، دو لوگوں کے درمیان مقابلے کی صورت نکل آئی، یہاں تمام لوگوں کے درمیان، جیسے ایک کلاس میں بہت سارے بچے ہوں، ہم کہیں کہ فلاں بچہ سب سے زیادہ ذہین ہے، یا فلاں بچہ سب سے زیادہ اونچا ہے، یا یہ سب سے زیادہ نیک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ صفت کل ہوگا۔ اب دیکھیں صفت مشبہ، ایسا اس میں صفت جو موصوف کی ذات اور حقیقت سے تعلق رکھے، جیسے شریف، رذیل، سرخ، سیاہ وغیرہ وغیرہ، اسے صفت ذاتی بھی کہتے ہیں۔ واحد اور جمع، یہ کام بھی ہم آج ہی کے کام کے ساتھ نپٹا لیتے ہیں۔ وہ اسم جو ایک چیز کے لیے بولا جائے، مثلا لڑکا، بچہ، آدمی وغیرہ۔ جمع جو زیادہ چیزوں کے لیے بولا جائے، جیسے لڑکے، بچے وغیرہ وغیرہ۔ عربی جمع، اردو زبان میں عربی الفاظ اور اس کی عربی جمع کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔
لہٰذا ان کے لیے اوزان بنائے گئے ہیں جن کے متعلق ہم بعد میں پڑھیں گے۔ آج کا کام کا اختتام یہاں تک کرتے ہیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔